کبھی بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم بہت غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی تھی، بڑے مزے کی بات ہے، وہ اکثر میری والدہ جو ہے نا مجھے دعا کرتی تھی کہ نا اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ کے بھولے۔ تو میں جب بڑی ہوئی اور جب میں نے کمانا شروع کیا اور بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ اور بعض دفعہ بہت ساری خاتون یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک میری ایسے بندے سے شادی کرے گا جو باہر ملک رہتا ہو۔ تو بالکل وہ کمانے کے لیے باہر ملک رہتا ہے اور وہ پاکستان میں سڑی ہوتی ہے۔ بہت سے مرد پیسے کی دعا کرتے ہیں، پیسہ ملتا ہے لیکن کوئی اور کھا جاتا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج میں نے سوچا کہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے جو میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے سوچا کہ چلو یار میں ایسے ہی کر لیتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں تیار شاعر ہوں اور بڑے طریقے سے بات کروں۔ اس ایک ٹاپک پہ بات کریں گے، دعا اور جسے کہتے ہیں نا کہ خواہش میں کیا ڈفرینس ہے۔ دعا جو ہے وہ بیسکلی پراپر طریقے سے ہم کرتے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس دعا کا خمیازہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے، اور خواہشیں بھی ہم ایسی کر جاتے ہیں اور وہ خواہشیں کبھی کبھی ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں۔ آئی نو، ویسے تو ہر بندہ جانتا ہے کہ دعا کیسے کرتے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت اوور اسمارٹ بھی ہیں میری طرح اور بہت سوچتے بھی ہیں۔ لیکن میں آپ کو سچی بتاؤں، کبھی کبھی بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم بہت غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی تھی، بڑے مزے کی بات ہے، وہ اکثر میری والدہ جو ہے نا مجھے دعا کرتی تھی کہ نا اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ کے بھولے۔ تو میں جب بڑی ہوئی اور جب میں نے کمانا شروع کیا اور بالکل ویسا ہی ہو گیا۔ اسی طرح بہت ساری خاتون ہوتی ہوئی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز میری جس سے شادی ہو بندہ باہر ملک رہتا ہو، اور اس کے باہر ملک کے رہنے کی وہ جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور بڑا ٹویسٹ سا ایک لائف میں ہو جاتا ہے کہ جس سے شادی ہوتی ہے وہ بندہ باہر رہ رہا ہوتا ہے اور وہ خود جو ہے نا پاکستان میں سڑ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی دعا کرنے کا کیا فائدہ جس میں آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو، اتنی زیادہ جدوجہد ہو؟ بعض لوگ بڑا وہ ایکسائٹمنٹ میں آ کے نہ کہہ رہے ہوتے کہ نا اللہ تمہیں بہت بڑی لمبی زندگی دے اور خیر کے ساتھ دے، اور تم جو ہے نا مطلب وہ بڑے لمبی زندگی جیو۔ خیر کا نہیں لفظ یوز کرتے، خیر۔ تو وہ زندگی تو اس بندے کو مل جاتی ہے، وہ پتہ نہیں وہ اپنی زندگی سے خوش ہے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے نہیں۔ آپ اس کو پراپر دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو خیر کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، سکون والی زندگی دے، ایمان کے ساتھ دے۔ اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ بہت سارے سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا میری کسی ایسے بندے سے شادی ہو جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہوں اور بڑی گاڑیاں شاڑیاں ہوں۔ اب اگر اس نے گاڑی کی دعا کی ہے فار ایگزامپل، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی ڈرائیور سے شادی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی رینٹا کار والے کے ساتھ شادی ہو جائے، اور بڑے گھر والا ہو تو اگر بڑے گھر کی دعا کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی بڑے گھر کا چوکیدار ہو، اور بہت سارے گھروں کا چوکیدار رہ چکا ہو۔ تو دیٹ از مائی پوائنٹ کہ آپ کسی کے اپنی خواہش سے متعلق جو بھی دعا کرتے ہیں یا جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خدا کے واسطے پراپر طریقے سے اس کی جملے کی ادائیگی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر لڑکا ہو یا لڑکی ہو کہ بھائی میری شادی ایسے بندے سے ہو جو کہ جس کے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں رہنا نصیب کرے، سکون سے اس کے اندر گھومنا نصیب کرے۔ بعض بندہ بڑا پیسہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بہت سارا پیسہ دے۔ اچھا، پیسہ تو مل جاتا ہے، لیکن عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی پیسہ کما لیتے ہیں لیکن اس پیسے کی بہت ساری جو مالیت ہے نا وہ ہم لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سو پلیز جب آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک ہمیں اگر آپ بے شمار پیسہ عطا کریں تو ہمیں سب سے پہلے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آپ کے بندوں کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، میرے حلقہ اباب میں مجھے وہ پیسہ خرچ کرنے کی توفیق دے، اور یا اللہ پاک وہ پیسہ مجھے بھی نصیب ہو۔ دیٹ از کریکٹ اینڈ لائک بہترین جملہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری بڑی خواہش ہے کہ جو ہے نا میں بہت اچھے اچھے کھانے بناؤں اور میں ایسی جگہ پہ رہوں جو ہے نا مجھے بہت زیادہ کھانا نصیب ہو۔ اب وہ بے شک کسی ریسٹورنٹ میں ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا چنگ چنگ کے کھا رہا ہو اور پتہ چلے کہ وہ کہیں باورچی بن جائے۔ تو میری جو ڈیفینیشن ہے نا جو پراپر دعا سے ریلیٹڈ، اس کا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو ہے، آئی ہوپ سو کہ وہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو دعا کیا کریں، اچھی دعا کیا کریں، بہتر دعا کیا کریں۔ خواہش ہمیشہ جو ہے نا، اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ
مجھے جو ہے نا اللہ پاک بہت اچھا موبائل مل جائے، اب وہ بے شک وہ تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو نصیب نہ ہو. اسی طرح ہم لوگ سم ٹائم بہت سارے لڑکوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار میری بہت اچھی پڑھی مطلب خوبصورت لڑکی سے شادی ہونی چاہیے اور پڑھی لکھی سے ہو، لیکن آپ دعا کریں کہ میری کسی دیندار اور نیک اور متقی عورت سے شادی ہونی چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواہش سے متعلق یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت سارا کیا کہتے ہیں کہ اچھا گھر ہو، بڑا گھر ہو، اور مجھے اس میں آرام سے عیش و آرائش سے رہنا نصیب ہو. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے کے لیے نا آپ سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے اگر تو بڑا گھر دے تو اس گھر میں مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے. یا اللہ پاک اس گھر کے اندر مجھے خیر عافیت نصیب کر. یا اللہ اس گھر میں مجھے سکون عطا کر. اور زندگی میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں کہ جب آپ خواہشوں کو سوچتے ہیں یا اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھا کریں کہ ہمیشہ ہم بہت ٹائم پہ ایسی دعاؤں مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں مل تو جاتی ہیں، لیکن سم ٹائم ہم اس چیز میں یا اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد نا اس کے خمیازے کو بڑے غلط طریقے سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پراپر دعا کیا کریں، خواہش بھی ایسی رکھا کریں جس کو آپ اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکیں. میری لائف میں بھی کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوئے جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ سم ٹائم آپ بہت ساری ایسی دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور دیتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از دیٹ کہ بھئی آپ مجھے اس بات کا وہ ہوا کہ نہیں، میں نے یہ دعا ایسے کی تھی نا تو شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اب میں کوشش کر رہی ہوتی کہ میں پراپر دعا کروں. اکثر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ نا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت لمبی زندگی دی. میں کہتی ہوں خدا رسول کا واسطہ بھائی خیر اور عافیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی زندگی مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے حساب کتاب میں شاید ہو سکتا ہے پرابلم ہو. تو اللہ جتنی بھی زندگی دے اپنی اتباع کی دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق والی زندگی دے، اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے ساتھ محبت، خلوص اور پیار محبت والی دے، حلال زندگی دے. دس از دا ایکچوئل پیور اینڈ پراپر کیا کہتے ہیں کہ زندگی کا جسے کہتے ہیں نا کہ حاصل یہ ہے آپ کی دعا کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی پیسہ مانگنے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگا کریں. حرام کھائیں گے تو اوبویسلی آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ عورت کی ہو چاہے وہ مرد کی ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی حرام ہوگی. کسی بھی رشتے میں آ کے کسی کے ساتھ بھی جھوٹ دھوکا کریں گے اللہ کی نظر میں تو یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی غلط ہیں. لیکن جب آپ اس کے بندوں کے ساتھ غلط کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کو ریفلیکٹ ہو کے ان کی شکلوں میں ملیں گی. تو اولاد کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جن لوگوں کو اولادیں نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو، اور جب ان کو وہ اولادیں ہو جاتی ہیں تو وہ اولادیں بھی نا آپ کی زندگی میں نا تباہی اور بربادی کا بڑا باعث بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے نا وہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے وہ سب کچھ عطا کر جو تجھے میرے لیے بہتر لگتا ہے. تو میں نے اس پہ بڑا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور میں پراپر طریقے سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں پراپر طریقے سے دعا کروں، کیونکہ میں نے بہت ساری دعائیں تو کر لی لیکن اس کا جو خمیازہ ہے نا وہ کبھی سم ٹائم مجھے بڑا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعی مجھ سے نہ کہیں تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے پراپر طریقے سے نا اس چیز کو حاصل تو کر لیا لیکن اس کے اندر کہیں نہ کمی پیشی ہے لا حاصل والی. تو آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ زندگی میں کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ لائل رہیں تاکہ جو ہے نا اچھے رشتوں کی مولا علی مشکل خوشا کا ایک کال بھی ہے نا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں وفادار اور اچھے لوگ ان کو نصیب ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک نصیب کی بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ تو ہماری نیچر، فطرت اور اس چیز سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے. تو اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. زندگی میں پیسہ، دھن، دولت، شہرت، ہر چیز اب تو بہت ایزی ہو گئی ہے، لیکن زندگی میں اب سب سے زیادہ جو انسان کی زندگی میں کمپلیکیشن چل رہی ہے جو مجھے فیل ہوا ہے، اچھے رشتے ملنا اور اچھا ساتھ دینے والی یا والا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ ہے صحت. تو صحت ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں سکون والے اچھے رشتے ہیں تو آپ کی زندگی نیکسٹ لیول کی ہے. تو اس پہ بڑا کام کیا کریں، اس پہ تھوڑا سوچیں سمجھیں اور اپنی ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کریں.
جب ان پہ کام کریں گے تو زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اور اللہ سے دعا کیا کریں مجھے بھی جلدی نیند آ جایا کرے, آپ بھی ٹائم سے سویا کریں, جلدی سویا کریں. رات جو ہے یہ بڑی پیاری ایک نعمت ہے. ٹاپک تو ہمارا خواہش اور نعمت سے تھا, لیکن چلو میں نے کہا چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیتی ہوں, بڑی اچھی بات بھی ہے, ڈیلیور کرنی چاہیے. رات کو آپ نے دیکھا پلانٹس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, چاند ستارے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تاریکی ہے سورہ مزمل کے اندر بھی کہا کہ یہ آرام کے لیے, رات کے لیے ہمارے کیمیکلز جو ہیں وہ بڑا کام کرتے ہیں, جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں سکون کی نیند نصیب کر. یہ دعا کیا کریں, یہ بھی بڑا میٹر کرتی. سکون کی نیند ایک بڑی نعمت ہے, لیکن جو کسی کی زندگی کی سکون برباد کر دیتے ہیں ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم جو جیسا کرے وہ ویسا بھرے. اور ضرور کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ غلط کرے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے, اس کے لیے ریونج کرنا چاہیے. جسی طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ابو لہب نے کتنا زیادہ غلط کیا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے لیے آیت بھی نازل ہوئی تھی. تو آپ نے دعا کی تو یہ آیت نازل ہو گئی, اور پھر ابو لہب کا بیڑا غرق ہو گیا تو انہوں نے دعا کی تھی. تو کچھ لوگ کبھی کبھی آپ کی زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ ان کی ہدایت کی دعا کیا کریں, نہیں تو اپنی ہدایت کی دعا کیا کریں. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر عافیت مانگا کریں کہ پروردگار عالم مجھے جو ہے نا اس آئسولیشن سے نکلنے کی توفیق دے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کرنے سے انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں بڑی اچھی بہتری ہونی اور ہو جائے گی. اور بہت ساری مصنون دعائیں ہیں جو کہ بڑی اچھی ہیں, جس سے جو ہے بڑا انسان کی زندگی کے اندر نا چینج آتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بہت اچھی سی دعا بھی بتاتی ہوں کہ ام سلمہ کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا. تو ام سلمہ کے جب ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا ان کو ایک دعا ملی. تو انہوں نے وہ دعا پڑھی, اور وہ دعا پڑھنے کے بعد سبحان اللہ, اللہ کی شان, تو ان کا نکاح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. اور دعا کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیری منہا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیری منہا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جو ہے نا صرف کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھتے. اکثر کوئی چیز جدا ہو جائے, کوئی بچھڑ جائے, کوئی مر جائے, کوئی صدمہ ہو, تو تب آپ پڑھتے ہیں, اور پڑھنا چاہیے, اور ایسا پڑھنا کا ہے, ٹھیک ہے. تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب ہو گیا کہ جس کی امانت تھی اس کے پاس چلی گئی. اللہم جرنی فی مصیبتی, اے اللہ یہ مصیبت تیری طرف سے آئی ہے اور تو ہی مجھے نکال. واخلف لی خیری منہا, اے اللہ پاک مجھے اس کا بہترین نعم و بدل عطا کر. تو آپ یہ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح اللہ پاک نے ام سلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے, تو بینگا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو جب ہم بھی پڑھیں گے تو میرا ایمان اور یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پروردگار نے ہم سے اگر لے لیا ہے, یا اگر وہ ہم سے جدا ہے یا ختم ہو گیا ہے, یا جو بھی نقصان ہوا ہے, تو اللہ پاک اس کو اس کے عوض جو ہے نا اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا. اور کسی کی بیماری کے عوض بھی اگر آپ کوئی خبر سنتے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک دعا اور بھی ہے, اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کے ساتھ آتا ہے, اور اگر آپ کا موبائل چھین لیتا ہے, اگر کوئی مسلسل آپ کو کوئی تکلیف درپیش آئی ہے, تو آپ اس کو 313 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ان دونوں دعاؤں کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب سے بھی سن سکتے ہیں. اور یہ دعا بڑی پیاری ہے, بڑی بہترین ہے ماشاءاللہ, میں اس کو بہت زیادہ پڑھتی بھی ہوں. اور یہ ہے کہ امی یجیبو مشترہ ازادہ ویکشف سوہا, امی یجیبو مشترہ ازادہ ویکشف سوہا. اور یہ بھی پڑھ سکتے مطلب فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو لیکن امی یجیبو مشترہ ازادہ ویکشف سوہا یہ تو میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے, بڑی الحمدللہ اللہ کی طرف سے رحم ہو جاتا ہے, کرم ہو جاتا ہے.
بہت ٹائم پہ سم ٹائم آئسولیشن ہو جاتی ہے، تو جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو کام کے حساب سے ہو، مطلب جو رشتوں کے حساب سے ہو، یا اللہ نہ کرے ویسے ہی کوئی معاملہ آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو آپ اس میں بھی اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بڑا بہتر فیل کرے گا، بڑا کرم ہوگا۔ اور تھینک یو فار واچنگ مائی ولاگ۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی سی بھی ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ولاگ بناؤں تو پلیز مجھے میسج کیجیے گا۔ انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ جس حساب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس علم کو اللہ پاک نے عطا کیا ہوگا تو میں انشاءاللہ I'm gonna be deliver you۔ اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، جلدی سویا کریں، جلدی سونے کی بھی دعا کیا کریں، سوتے وقت خدا کے واسطے اللہ کا ذکر کیا کریں، اور اچھی حالت میں سونے کی کوشش کیا کریں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جایا کریں، سو کر دعا کرتے پڑھتے پڑھتے بھی یہ بھی ایک دعا میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ غلط چیزیں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، غلط ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت اگر موت نصیب ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی موت ہوگی اور کیسے حالات میں موت ہوتی ہے۔ تو اچھی موت کی دعا کیا کریں اور اچھی بہتر حالت میں اپنے آپ کو رکھا کریں۔ جتنا آپ اپنی روح کو پاک کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دے گا۔ جتنا غلط چیزوں میں، غلط جگہوں پہ اور غلط سوشل میڈیا اور غلط ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مبتلا کریں گے، اور اس ٹائم کے ڈیوریشن میں اگر آپ کو موت آ جاتی تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔